ان سب حاجات جس حاجت کے لیے پڑھو، دشمن اگر ہوں گے تو تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ آپ کو مالی پریشانی ہوگی تو آپ کے 7 نسلوں میں بھی انشاءاللہ مالی پریشانی کبھی نہیں ہوگی۔ قرض ہوگا تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں کا قرض بھی ہوگا تو پریشان نہ ہو، انشاءاللہ چند ہی دن میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ راہ کھول دے گا۔ عزیز ایک ہی رات میں آپ کی دعا قبول ہو۔ 4 الفاظ ہیں، 4 کلمات بتا دیتا ہوں اسم اعظم کے، اور انشاءاللہ العزیز تیر بہدف جس حاجت کے لیے پڑھو گے انشاءاللہ تیر بہدف وہ حاجت پوری ہوگی، ممکن ناممکن سب حاجات۔ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو بہنوں، آج کل ہر طرف مسلمان پریشان، جدھر دیکھیں مسلمان پریشان، جدھر دیکھیں مسلمان غم میں مبتلا، جدھر دیکھیں مسلمان قرض میں مبتلا، جدھر دیکھیں مسلمان مالی پریشانی سے جدھر دیکھیں مسلمان مالی پریشانی میں گرفتار، جدھر دیکھیں مسلمان دشمنوں کے پنجے میں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کیوں ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کو اللہ عزت دیتے ہیں، مسلمان کے دل کو سکون ملتا ہے۔ آج ہمارے دل کو سکون کیوں نہیں؟ تو آئیے میں آپ کو ایسا وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آپ کے دشمن بھی ختم ہوں گے۔ آپ کے دشمن اگر ہوں گے تو تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ آپ کو مالی پریشانی ہوگی تو آپ کے 7 نسلوں میں بھی انشاءاللہ مالی پریشانی کبھی نہیں ہوگی، اگر اس وظیفے پر آپ نے عمل کیا۔ اور اسی طریقے سے آپ کو اگر قرض ہوگا تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں کا قرض بھی ہوگا تو پریشان نہ ہو، انشاءاللہ چند ہی دن میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ راہ کھول دے گا۔ آپ کو جو بھی مشکل ہوگی تو آئیے، وظیفے کی اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے۔ ہاں 4 شرائط دیتا ہوں کیونکہ ہمارے مشائخ سے ہمیں ملا ہے۔ کیونکہ جو دیکھو پہلی شرط ہے نماز، 5 وقت کی نماز جو نہیں پڑھتا تو وظائف کیا کام کرے گا؟ بھائی 5 وقت کی نماز جو بھی نہیں پڑھے گا اس کا کوئی وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ 5 وقت کی نماز پہلا شرط۔ دوسرا شرط ہے رزق حلال کی طلب، کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام پڑا ہو، جس کا کھانا پینا حرام ہو، جس کا لباس حرام ہو، تو اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ تو رزق حلال کی طلب۔ اور تیسرا شرط ہے اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد۔ تو آپ جس کا بھی وظیفہ پڑھیں گے یہ 4 شرائط ہونے چاہیے۔ چینل سبسکرائب کرنے سے بھائی اجازت نہیں ملتی، یہ بات یاد رکھیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ چینل پر دیکھتے ہیں، آپ انٹرنیٹ پر دیکھتے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کرو، کمنٹ کرو، مجھے ہنسی بھی آتی ہے، غصہ بھی آتا ہے۔ اس سے اجازت ملتی ہے؟ اس سے اجازت ملتی ہے؟ اس سے کسی کو اجازت نہیں ملتی۔ اجازت کے لیے شرائط ہوتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز، رزق حلال کی طلب، اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن و گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، جس طرح مجھ پر یقین رکھے گا اسی طرح میں معاملہ فرماؤں گا۔ تو جو شخص اللہ پر یقین کامل کے ساتھ وظیفہ پڑھ رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور جس کو شک ہو رہا ہے، جس بدقسمت کو شک ہو رہا ہو اللہ پہ کہ پتہ نہیں یار قبول ہوگا کہ نہیں، میں نے تو بہت وظائف پڑھے، تو اس کا وظیفہ رد ہو جاتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ پہ شک کر رہا ہے۔ اللہ پہ شک نہیں ہونا چاہیے آپ کو۔ تو وظیفہ تو اللہ تعالیٰ پر یقین و اعتماد، تیسرا اور آخری شرط کہ آپ کے وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں آپ وظیفہ کا تلفظ ٹھیک رکھیں، صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ لیں، پورے قرآن کو صحیح طریقے سے سیکھنا ہے۔ تو آئیے ان 4 شرائط کی روشنی میں آئیے ایسا وظیفہ دیتا ہوں کہ ایک ایک لفظ اس کا اسم اعظم، ایک ایک لفظ اسم اعظم ہے۔ دیکھیں گے آپ، صرف 4 الفاظ ہیں، 4 کلمات بتا دیتا ہوں اسم اعظم کے، اور انشاءاللہ العزیز تیر بہدف جس حاجت کے لیے پڑھو گے انشاءاللہ تیر بہدف وہ حاجت پوری ہوگی،
ممکن ناممکن سب حاجات، جس حاجت کے لیے پڑھو گے، سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم 1000 بار، پھر پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین 1000 بار، پھر پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 1000 بار، اور پھر درود شریف پڑھنا ہے وصلی اللہ علی النبی الامی 1000 بار۔ جو بھی درود ہو، میں اکثر یہی پڑھتا ہوں اس لیے میں نے یہی پڑھا، آپ جو بھی پڑھنا چاہیں، درود ابراہیمی پڑھنا چاہیں، دوسرا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا چاہیں، وصلی اللہ علی النبی الامی جس طرح میں نے پڑھا، تو آپ جو درود بھی آپ کو آسان لگتا ہو وہی پڑھیں۔ تو 1000 بار۔ پھر سن لیں، سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم 1000 بار، پھر الحمدللہ رب العالمین 1000 بار، پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 1000 بار، پھر درود شریف وصلی اللہ علی النبی الامی 1000 بار، اور پھر دعا۔ انشاءاللہ العزیز ایک ہی رات میں آپ کی دعا قبول ہوگی۔ لیکن پھر بھی انسان کمزور ہے، ہم سے گناہیں، تو استغفار بھی کریں۔ ہم پر آج پریشانیاں ہیں کیوں؟ ہماری گناہوں کی وجہ سے۔ تو استغفار بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں، استغفار صبح و شام 100 مرتبہ کم از کم استغفار پڑھتے رہیں، اور اس وظیفے کو پڑھیں۔ انشاءاللہ ایک دن میں آپ کی حاجت پوری ہوگی، دن میں کریں یا رات میں۔ رات میں بہتر رہتا ہے، کیونکہ رات میں ایک سوئی زیادہ ہوتی ہے، تو وظائف زیادہ قبول ہوتے ہیں، دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، تو رات کو کریں تو بہتر ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ایک ہی دن میں، ورنہ آپ نے 40 دن تک، اگر 40 دن میں انشاءاللہ العزیز ایک دن کریں، دوسرے دن کریں، اگر پھر بھی کام نہ ہو تو 40 دن تک مسلسل کرتے رہیں۔ انشاءاللہ 40 دن میں ضرور آپ کی دعا قبول ہوگی اور آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم ہموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔